الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو
مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، تمہارے نام پر سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پر سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، پلا رہے ہیں وہ بر بر کے جام مستی کا، پلا رہے ہیں وہ بر بر کے جام مستی کا، تمہارا درد جو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، تمہارا درد جو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین رمضان اسپیشل۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان اور مسلمان۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اس کا خاص انعام ہے۔ اس میں اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس ماہ نے ہمیں قرآن دیا جو سراپا ہدایت ہے، جس کا عام دنوں میں ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں یہ ثواب 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس نے ہمیں شب قدر دی ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں تراویح کی صورت میں قیام اللیل دیا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں پاک کرتا ہے، روزے رکھنے کی وجہ سے ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نے ہمیں اعتکاف دیا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم مسلمانوں کو رمضان دیتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس مہینے کو کیا دیتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں۔
اس تقابل کے لیے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں علامہ عرفان قادری ضیائی صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں علامہ محمد اسلم ضیائی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ عرفان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ہی رمضان کی یکم آتی ہے تو قیمتیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں، تو یہ کون لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور کیا وہ رمضان میں رحمت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی بجائے کہیں اپنے گناہوں میں اور برائیوں میں اضافہ تو نہیں کر رہے؟ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ واہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ گفتگو سے قبل ڈاکٹر صاحب آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور پوری سنو ٹیم کا، کہ آپ نے عرفان دین اور رمضان اسپیشل کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت مہربانی سر۔ آپ نے بات کی ہے کہ رمضان کے آغاز سے جو ہے وہ روٹین بدل جاتی ہے، جی حالات بدل جاتے ہیں۔ پہلے دن سے ہی قیمتوں میں اتنا اضافہ، حالانکہ کوئی ایسی آفت تو آتی نہیں راتوں رات۔ بے شک اسی طرح ہی ہے، یہ کیا مسلمانوں کو ہو جاتا ہے؟ مثال ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں۔ ہاں صحیح۔ لیکن دیکھے جائے تو اب دیکھیں جہاں پہ دین کی بات آتی ہے کہ آپ آغاز رمضان سے، جی اب ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العالمین رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ صحیح۔ رب رحمت کے دروازوں کو کھول رہا ہے، سختی کے دروازے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر رہا ہے، لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے؟ بندہ بندے کے لیے، اور مسلمان ہی کہنا چاہیے، مسلمان کے لیے عذاب بن کے برس عذاب بن رہا ہے۔ وہ رزق کے دروازے بند کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یہ رزق کے دروازے بند کرنے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن سبب اس نے بنائے ہیں، انسانوں کو ایک دوسرے کا وسیلہ بنایا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو وہ نہیں دیتا، صحیح، لیکن اس نے ایک نظام کائنات بنایا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی دنیا کی زندگی چل رہی ہے۔ صحیح۔ اب دیکھا جائے تو یہ صرف ہمارے معاشرے کے اندر، اور بڑی معذرت کے ساتھ مسلمان تو ہم کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے کام جو ہے وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ صحیح۔ اب اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس مہینے میں بے بہا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ہاں، ایک نیکی کر 70 نیکیاں، بلکہ 700 نیکیوں کا ثواب۔ جی اس کے بعد دیکھا جائے تو اگر فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب، صحیح، سنت ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر ثواب۔ اللہ تو اجر بڑھا رہا ہے، صحیح، لیکن شاید مسلمان یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا نہیں، پیسے کمانے کا مہینہ ہے۔ بالکل صحیح، جتنا پروفٹ اس مہینے میں کمایا جائے گا شاید نہ کما سکے، صحیح، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ رمضان کے آغاز سے ہی کیا بناوٹی جو ہے وہ ایک جو سمجھ لیں کہ صرف ایک بناوٹی طور پر یہ مہنگائی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، وہ تو اللہ کا بھی فرمان ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی فرما دیتا ہے، صحیح، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رزق میں تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو جناب یہ بہانہ کیا جاتا ہے نہیں یہ چیز شارٹ ہے، مارکیٹ میں میسر نہیں، جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ریٹ ہمیں مہنگا مل رہا ہے۔ یہ بڑا آسان سا انہوں نے فارمولہ رکھا ہوا ہے کہ جی شارٹ ہو گئی چیز، حالانکہ یہ اس کے پیچھے صرف اور صرف ان کی بد نیتی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بد نیتی آتی ہے کہ بھئی یہی مہینہ ہے، ہم جو ہے وہ اس مہینے کے اندر نیکیوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے مال کو ترجیح دیں۔ ضیائی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ باہر کے جو ممالک ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، وہ رمضان مبارک کے تقدس میں سیل لگاتے ہیں، یعنی وہ اسپیشلی قیمتیں کم کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے قیمتیں کم کی جاتی ہیں۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں یہ اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم۔ اس مبارک مہینے میں خوبصورت موضوع آپ نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی باہر کے ممالک ہیں ہاں، ان میں جب رمضان شریف آتا ہے تو وہ اس کے احترام میں بہت ساری اشیاء سستی کر دیتے ہیں، بالکل ایسے، جبکہ یہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ جی جی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ یہاں ہمارے ملک پاکستان میں چند گنتی کے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی ایک ایسا سٹور ہے جہاں سستی اشیاء مل رہی ہیں، اور اس دوسرے شہروں میں کہیں ایک دو مثالیں ملتی ہیں. جبکہ اگر اوورال دیکھا جائے تو مہنگائی کا اتنا بڑا جن ہے کہ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. صحیح. اس میں حکومتی سطح پر جی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمارے ادارے، ہماری حکومت، ریاست، ان کا کام، ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اس پہ کنٹرول کریں. ہر رمضان میں ایسا ہی ہوتا ہے، جی جی مہنگائی بے قابو ہو جاتی ہے اور کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو پوچھنے والے لوگ ہیں وہ خود ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ اصل میں ثانیہ یہی ہے جو وقتی طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ جب وہ دورہ کریں گے تو قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، اشیاء بھی اس وقت جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہیں. صحیح. لیکن وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی ادارے ہوتے ہیں کہ وہ قیمتیں جو آسمانوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں. جی. اور دیکھیں یہ باصیت مسلمان ہمیں اپنا فرض نبھانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ہم نے جو اللہ نے ہمیں جو پاکیزہ مہینہ عطا کیا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. صحیح. اب دیکھیں نا، ابتدا سے لے کر کہ جب یہ پہلا دن یا پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہے، اور آخری رمضان کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ہے وہ انعام فرماتا رہتا ہے. تو ہم جب ایسی کوئی مہنگائی کا دور آئے تو پھر اس رحمت کو بھی سمیٹنا چاہیے. جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں. عرفان صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ اس چور بازاری میں ملوث ہیں ان کا رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت طرف اشارہ دیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے یہ چور بازاری ایک ہی نام ہے. صحیح. دیکھیں آپ نے لفظ جو استعمال کر لیا چور، جی، چور کا مال کبھی حلال ہوا؟ بالکل صحیح ہے. آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے. بالکل ٹھیک کہ جو چور بازاری کرنے والے ہیں وہ سمجھ لیں کہ غریبوں کا حق کھا رہے ہیں. کہ جب ایک ہمیں لمٹ دی گئی ہے کہ ہم نے اتنا پروفٹ کمانا ہے، ہمیں ایک پرسنٹیج بتائی گئی ہے شرع طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی. صحیح. جب ہم اس سے تجاوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ذات کو صرف فائدہ دینے کے لیے، تو اس میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے کہ جب انسان صرف اپنا سوچے تو ہمیں تو حکم یہ دیا گیا کہ مومن مسلمان اپنے لیے جو سوچتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی سوچے. صحیح، بالکل صحیح. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ چلا جاتا ہے کہ صرف اپنے لیے ہی سوچا جاتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں سوچا جاتا. سر گورنمنٹ نے کسی بھی چیز کے جو ریٹس مقرر کیے ہیں اس پہ تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی مزدوری نہیں لیتا، اجرت نہیں لیتا. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں قصوروار حکومت بھی ہے ہماری. بالکل صحیح. کیونکہ دیکھیں اگر سرکاری ایک ریٹ نکالا ہے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کی سستی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ان کی بھی انوالومنٹ ہے. کئی جگہ پہ 100 معاملات ہیں کہ ان کے خرچہ پانی مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ افسران جن کی ڈیوٹی ہو وہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. صحیح ہے کہ یہ ہے کہ جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، کیونکہ وہ ٹھیک ہے بھئی جو ریٹ دیکھتے ہیں اس میں معاملات سختی کریں گے، لیکن وہ اپنے جو ہے وہ اس سیٹ کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں کہ سائیڈ سے انہیں خدمت پیش کر دی جاتی ہے. صحیح. وہ رشوت بھی، خدمت بھی حرام، ٹھیک ہے، کمانے والا بھی حرام. بالکل. لیکن وہ اس عارضی دنیا کے لیے، کیونکہ وہ حرام حلال کی تمیز کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ اسے خوف خدا نہیں رہا. وہ نہیں جانتا کہ کل میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حلال کا 1-1 روپے کا حساب دینا ہے، تو حرام کا حساب کیا ہوگا؟ بالکل ایسے. یہ قطعاً ہر صورت کے اندر ذخیرہ اندوزی ہو، چور بازاری ہو، ان کا پیسہ حرام ہے. اور جب حرام، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کہ ایسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر بعد میں وہی نعمتیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ کھا نہیں سکتے. عرفان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ ابھی بھی رمضان شریف میں قیمتیں کم کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رمضان شریف کا احترام کسی حد تک وہ ابھی بھی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جو مشرکین مکہ تھے وہ مقدس مہینوں کا کچھ احترام کرتے تھے؟ جی دیکھیں جائے تو جو میں نے آیہ کریمہ بھی پڑھی ہے جی، اس کے اندر بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم پر بھی روزے ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے فرض کیے گئے. صحیح صحیح بالکل. احترام تو تھا لیکن ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا. صحیح. عید وہ بھی مناتے تھے، خوشی کا دن، تہوار وہ بھی منایا کرتے تھے، ان کے بھی منانے کے اپنے طریقہ کار تھے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن جب اسلام آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو ہے وہ آپ کا دنیا میں جلوہ گر ہونا، اس کے بعد وہ بدلے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ عید ان کے تہوار منانے کا طریقہ کار تھا کہ وہ دنیاوی معاملات میں اور عیاشی میں وقت گزارتے اس میں گزارنے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی تو دی لیکن خوشی کا طریقہ کار بدلا۔ عید کی صورت میں ہو، رمضان کی کوئی بھی ایونٹ ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے ہم مناتے ہیں، تو اسی طرح احترام تو ضرور تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ماحول کا اثر پڑا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سماجی طور پر کہ ان کے اندر ایک انسانیت کے طور پر وہ دوسروں کے مذاہب کہتے ہیں نا کہ وہ غیر مسلم ہیں، اصل کام تو ان مہینوں کا احترام کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے نا، بالکل ایسے ان کو تو ہم ریفرنس کے طور پہ شامل کر رہے تھے کہ غیر مسلم کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، اس کا اجر نہیں ہے، لیکن انسانی طور پر انسانی طور پر ایک کیونکہ ایک معاشرے کا حصہ ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک مذہبی ایک مہینہ ہے جس کے اندر ان پر بڑی جو ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ وہ نالج رکھتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار یہ اچھے طریقے سے اپنی اس عبادت کے مہینے کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، یہ بات انہیں سمجھ آ گئی، لیکن جو کلمہ وہ ہیں انہوں نے اس بات کو کیسے لیا، انہوں نے کہا نہیں یہ مہینہ ہے تو ہمارے پیسے کمانے کا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے کا مہینہ ہے، لوٹ مار کرنے کا مہینہ ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ وہ نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کیا حکم ہے کہ حرام، یہ تو میں نے کہہ دی کہ بالکل حرام ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں کہ چور کا آپ نے لفظ استعمال کیا، چور کا مال کبھی بھی حلال ہو ہی نہیں سکتا، جو چوری سے کیا جائے یہ بھی چوری ہے، بالکل ٹھیک کہ ڈاکہ ڈال کر جو ہے وہ مال کو ذخیرہ اندوزی کر کے تو وہ جناب 2 نمبر طریقے سے بیچا جائے، اس کی قیمت سے اضافی قیمت ڈال کر ناجائز طریقے پہ بیچا جائے تو ناجائز جہاں پہ آئے گا تو وہ حرام کہلائے گا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ جب لقمہ ایک بھی اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں گے تو آیا وہ ان کے بچے پھر ان کے کہاں جائیں گے، ان کے فرما بردار رہیں گے، بالکل صحیح، وہ پھر اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، بالکل صحیح، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ایسے بدلاؤ آتے ہیں کہ سکون نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، کیوں؟ سکون اللہ کا ذکر دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بالکل ٹھیک۔ سر رمضان شریف میں نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور کسی جگہ پہ ذکر ہے کہ 700 گنا تک بھی حدیث شریف میں ہے کہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان شریف میں جو برائیاں لوگ کرتے ہیں تو ان کے عذاب میں بھی کوئی زیادہ فرق پڑتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ مجھے اصل میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، علامہ نے فرمایا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اللہ اکبر، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ واہ واہ۔ دیکھیں قرآن و حدیث میں واضح طور پر ایک چیز آئی ہے کہ آپ کو اس کام کا اتنا اجر دیا جائے گا، صحیح۔ اب رمضان میں اور رمضان کے علاوہ اس کا بھی الگ الگ بتا دیا کہ رمضان میں آپ کو اتنا ثواب ملے گا، صحیح، یعنی ایک نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں آپ کو 70 یا 700 سے زائد اتنا اجر ملے گا، صحیح۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی دعا پر امین کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، صحیح۔ اب اس سے باعثیت مسلمان ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اتنا کرم کر رہا ہے، اتنی مہربانی فرما رہا ہے، تو ہمیں اس میں یعنی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ مجھے یاد آ گئی ہے کہ اس میں ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور جو جس حالت میں محو عبادت ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جی، تو وہ تو ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، تو اگر وہ کسی کو اس طرح کسی برے فعل میں دیکھتے ہیں تو پھر تو دعا نہیں کرتے ہوں گے، پھر کچھ اور کرتے ہوں گے۔ میں آپ کو حقیقت جو ہے نا وہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اپنی امت پر، صحیح، بالکل صحیح۔ دیکھیں پہلی امتیں ہوتی تھیں وہ گناہ کرتی تھیں، ان کے دروازوں پہ لکھا ہوتا تھا کسی کی شکلیں بگڑ گئیں، لیکن یہ واحد امت ہے اتنے گناہ کرنے کے باوجود پھر بھی پردہ ہے، ایسے ہی۔ اور میں یہاں یہ چیزیں ایڈ کیے دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہی بالکل جو آپ فرما رہے ہیں، آپ فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اس امت کی ظاہری شکلیں نہیں بگڑتی، آپ فرماتے ہیں ان کی باطنی شکلیں بگڑتی ہیں۔ جی جی، میں وہ کلام بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں کہ اندر ہی امت نبود مسخ بدن، اس امت میں مسخ بدن نہیں ہونا، لیکن کیا ہوگا؟ مسخ دل بود اے ذوالفتن، ماتے ہیں عقل والے، ان کے روحوں کی شکلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ بالکل حقیقت پہ بلکہ مبنی ایک ہے۔ مزے کی اور بات ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کو جو روح کی شکل ہوگی اسی پہ لوگ ہوں گے، جی جی، یہ بھی ارشاد فرمانا تھوڑا۔ میں وہ پہلے عرض کیے دیتا ہوں کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے صحیح، تو اس کا وہ جو گناہ ہے ہاں وہ اس کے بدلے میں ایک ہی لکھا جائے گا، اللہ اکبر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے ٹھیک ہو گیا، کہ اگر کوئی شخص ارادہ کرتا ہے گناہ کا تو نہیں لکھا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے جی گا۔ جی اگر ارادہ کرتا ہے گناہ کا، جی، جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا، ہاں گناہ کرنے کے بعد اس کے جو ہے گناہ کا وہ سزا یا وہ گناہ لکھا جائے گا۔ صحیح، لیکن نیکی ایک ایسی چیز ہے، ابھی آپ نے نیکی کی نہیں، ہاں صرف آپ نے ارادہ بنایا، جی جی، ذہن میں لایا، دل میں لایا کہ یہ کام میں کروں گا صحیح تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا، صحیح، اس کا بھی اجر ملے گا۔ بالکل صحیح، تو بہرحال دیکھیں یہ صفات تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں جی، کہ وہ روح بھی ہے، رحیم ہے، ہاں چاہے تو ادنا پہ بخش دے، ہاں، چاہے اعلیٰ پہ ہماری چاہے نجات تو کرا، چھوٹے سے پہ پکڑ بھی لے، جی تو عوام الناس کو جو ہے وہ نرم گوشے کی طرف لے گئے اور ان کو جو ہے وہ حوصلہ کر رہے ہیں ہاں کہ بھئی ٹھیک ہے منڈی آؤ، پر گناہ تو دونوں ایک ہی گناہ لبنا ہے۔ صحیح تو حضور بات یہ ہے، آپ کی بات اپنی جگہ، جی، لیکن پھر کہاں جائیں گے جہاں پہ ظالموں کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کی تو پھر مغفرت ہی نہیں ہے، بالکل ان کی تو بخشش ہی نہیں ہے۔ بالکل تو یہ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے کہ ایک عوام الناس مخلوق خدا کے ساتھ جان بوجھ کر ایک گناہ ہوتا ہے جو انجانے میں ہو جائے، اس کی سزا اور جزا اور ہے، صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ کیا جائے، اس کی سال سے پھر ایک بندے کو علم ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ ایمان والا ہے، جب وہ ایمان والا ہونے کے باوجود، شعور رکھنے کے باوجود جانتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صرف اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے کر رہا ہوں اور میں دوسرے کا حق کھا رہا ہوں، تو وہ تو ظالم کہلائے گا، بالکل حضور والا اس کی تو سزا پھر بڑھ جائے گی، اور بہت سارے کہ جو وہ غریب اللہ لوگ بار بار اس بندے کو کہہ رہا ہے، محروم ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتا ہے، جی جی، وہ تو روحانیت سے گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر اس مہینے کی فضیلت کو نہ جانے جی، اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرے، تو عام دنوں کا ظلم اور ہے، اس دنوں کا ظلم اور ہے، تو پھر اس کے لیے پھر ہے کہ سزا یقیناً بڑھ جائے گی اس کے لیے، بالکل صحیح، میرے مطابق تو علم کے ناقص علم کے مطابق تو یہ بات بنتی ہے۔ جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ عرفان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عام حالات میں بھی ہمارے رویے کوئی سڑکوں پہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، آئیڈیل نہیں ہیں، بالکل ایسے لیکن رمضان شریف میں تو اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، خون نکالتے ہیں اور گالیاں بھی سنتے ہیں ہم، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ ایک مقابلہ نہیں جس طرح سے ہوتا کہ جی میں نے پہلے جانا ہے، گھر جا کے میں نے افطاری کرنی ہے، تو ایک مقابلہ ہوتا ہے، اس میں پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ روزہ رکھ کے تو یہ مقابلہ کرنا اچھا ہے یا دوسرے کو پریفر کرنا، اس کو ترجیح دینا یہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ دیکھیں روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، جی، انسان کی زندگی کے اندر اس کی تربیت کی جاتی ہے، تقویٰ سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، صحیح، اس کے مزاج کے اندر نرمی سکھاتا ہے، صحیح، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کا فقدان پایا جاتا ہے؟ صحیح، کیونکہ ہمارا روزہ وہ روزہ ہی نہیں ہے، وجہ کہ صرف ہمارا بھوکا رہنا روزہ نہیں، صحیح، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جانور کا صبح اگر منہ باندھ دیا جائے ہاں تو شام کو اس کا منہ کھول کے اس کو کھلایا جائے تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ صحیح، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بالکل صحیح، اس کا مطلب یہ کہ اس کی تربیت یہ ہے کہ صرف زبان کا یا منہ کا بند رکھنا نہیں، زبان کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، اعضائے جسم کے ہاتھوں کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ۔ صحیح۔ آج لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹائم ایکسپینڈ کرنے کے لیے روزے اور اگر دوسرے کو ترجیح دیں تو یہ ایک نیکی بھی تو ہے نا اپنی جگہ پہ، بے شک ہے۔ سر اب پورا سال جو ہماری ایک تربیت ہے یا ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہمارے اندر صبر نام کی کوئی چیز رہی نہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تقویٰ تو رہا ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر ایک تکبر آنا، ایسی طبیعت اور مزاج بن چکا ہے کہ ہم بالکل کوئی چیز برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں، کیونکہ برداشت ہمیں دین سکھاتا ہے، صبر ہمیں دین سکھاتا ہے، دین سے جب ہم وابستگی رکھتے ہیں تو ان لوگوں میں آپ نرمی دیکھیں گے، بالکل ٹھیک، لیکن تلخ لہجے کیوں ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، اور رمضان میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ ہاں اس کی وجہ یہ کہ ہمارا روزہ نہیں،
اگر صحیح معنوں میں کامل روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کانوں کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، ہم ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے جناب کوئی ڈرامہ یا فلم لگا لیتے ہیں، صحیح، عبادت کرنے کی بجائے، قرآن پڑھنے کی بجائے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹائم صرف پاس ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آیا اس کو روزہ فائدہ دے سکتا ہے؟ روح کی غذا ہے، اس میں جسم کمزور ہوتا ہے لیکن انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا رویہ نہیں بدلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں ہمارا اس طرح نہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہو کہ مزید وہ لوگوں پہ جیسے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں روزہ رکھ کر کہ جناب جی ہم جو ہے وہ جلدی پہنچیں. اور بابا جلدی پہنچنا تو ہے، کون سی آگ بجھانی ہے؟ 2 منٹ صبر کر لینے سے پھر کیا ہوتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی جب سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر، تو وہ ٹائم کا ضائع زیادہ ہوتا ہے، اور ٹریفک پھنس جاتی ہے، اس سے ٹریفک پھنس جاتی ہے. جی جی، جب ہم اپنی روٹین سے ہٹتے ہیں، لڑتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، تو پھر جناب گالی گلوچ بھی ہوتی ہے. ہاں بالکل، زبان پہ اب گالی ہو تو پھر ہم کہیں جی نہیں جناب آج تو روزے کا مزہ ہی اپنا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ اس وجہ سے کہ جب تک ہم روزے کو صحیح معنی کے اندر عبادت سمجھ کر اسے اللہ کی قربت پانے کے لیے، اس طرح تو نہیں اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی وانا اجزا بہ، بالکل کہ اس روزے کی جزا میں ہوں، مجھے پالو گے. لیکن کیسے پاؤ گے؟ وہ صرف بھوکا رہ کر نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ عوام الناس کی احساس کا خیال ہو، بالکل صبر ہو، تحمل ہو، تقوی ہو. تو جب انسان تمام کامل جب روزہ رکھے تو پھر جب روزے ختم ہوں تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. زئی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کا مقصد اللہ نے فرمایا ہے تقوی، کہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ تقوی ہمیں سادہ خوراک سے ملے گا، یا جیسا ہمارا بن گیا ہے، ایک رواج بن گیا ہے کہ افطاری میں جناب مرغن غذائیں، پکوڑے اور روسٹ اور یہ وہ، اس سے ہمیں وہ تقوی کی روح جو ہے وہ حاصل ہوگی؟ سر اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نا جی، اب قرآن و حدیث پڑھ لیں، سر جب بزرگوں کے اقوال پڑھ لیں، جی جب بزرگوں کی زندگی کو دیکھ لیں، جی جی، کہیں بھی ہمیں یہ چیز نہیں ملے گی بالکل جو آج ہم نے شروع کر دی ہے. بالکل ایسے. دیکھیں ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے ہٹ کے کریں گے تو وہ ایک تو اسراف میں آئے گا، بالکل فضولیات میں آئے گا. ہاں اگر وہی چیز ہاں اتنے کی کسی آپ غریب کو، کسی نادار کو، کسی مفلس کو دے دیں، صحیح، تو جتنا ثواب اس کو روزہ رکھنے کا ملا ہے اتنا آپ کو بھی ملے گا. بالکل آپ کا تو اپنا ہے ہی ہے نا، بالکل. لیکن جتنا اس نے وہ روزہ رکھا یا افطار کیا وہ آپ کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اس میں بھی کمی نہیں آئے گی. رمضان شریف کے بعد اگر دیکھیں نا تو بہت سارے لوگ جو ایسے کھانے وانے کھاتے ہیں ان کے وزن پہلے سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی، تو کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اتنے ہم موٹے تازے ہو جائیں گے تو ہمارا نفس پہلے سے زیادہ سرکش ہوگا یا متقی ہو جائے گا؟ نہیں یہ تو بالکل واضح ہے جی کہ ہم تو کرموں کی جو ہے وہ خوراک بنا رہے ہیں، ہاں تو یہ تو ہم دعوت عذاب کو دے رہے ہیں. صحیح، تو ہمیں اگر تقوی پہ، کیونکہ دیکھیں واضح طور پر قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بالکل. دیکھنے روزہ تو اللہ نے فرض کر دیا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. بالکل. اس میں جو تقوی ہے اللہ رب العالمین یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس میں سب کو برابر رکھا ہے. اور جو گناہگار ہیں ان کا زیادہ خیال ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے تو میرا قرب وہ حاصل کریں گے. تو اس میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب آپ کی طرف دیکھ کر وہ اس کے اندر کوئی احساس ایسا پیدا ہو کہ کاش میرے پاس بھی ایسا ہو، میں بھی دونوں خرچ باتیں کرتا ہیں نا سر اس میں. ایک تو یہ اگر ہم کہیں کہ روزے کا مقصد ہے نفس کو کمزور کرنا. جی جی، کمزور کا بالکل. نفس کمزور ہوگا تو وہ متقی ہوگا نا. جی جی بالکل. پھر مضبوط ہوگی روح آپ کی. تو ایک فائدہ اس میں یہ ہوا کہ نفس کمزور ہوگا تو ہمیں تقوی آئے گا. جی جی بالکل. دوسرا یہ کہ جو ہم وہ کھاتے پیتے ہیں اگر کسی اور کو دیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہے ہمیں. جی جی، اس کا بھی فائدہ اور اپنے بھی فائدہ ہے. آپ کا بھی اتنا جسم موٹا اور فربا نہیں ہوگا جی، اور آپ اس سے بھی بچ جائیں گے اور وہ بھی اجر آپ کو جو ہے وہ جس کو آپ دیں گے وہ بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. بالکل ایسے. تو اس میں ایک چھوٹی سی اور بات عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے بندوں پر مشکلات نہیں آسانیاں پیدا کی ہیں. بالکل. میرا بندہ آسانیوں کی طرف آئے جی، اور وہی تقوی ہے. صحیح. اگر وہ آسانیوں کی طرف آئے گا اور دوسرے کا جو حقوق العباد ہے ان کا بھی خیال رکھے گا، اللہ کے تو ہیں ہی ہے نا، حقوق العباد کا خیال رکھے گا تو یقیناً وہ زندگی بڑے آسان طریقے سے گزار سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا.
آج کے پروگرام کا خلاصہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ جہاں مسلمانوں پر رحمت بن کر برستا ہے، وہاں مسلمان پر عذاب بن کر ٹوٹتا ہے۔ یکم رمضان کو ہی قیمتوں کو پر لگ جاتے ہیں، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے تو باہر ہو جاتی ہیں۔ اس ساری مار دھاڑ کے پیچھے کون لوگ ہیں جو دہائیوں سے یہ دھندا کر رہے ہیں؟ ریاست کو ان کی طرف توجہ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں رمضان شریف میں غیر مسلم بھی رمضان شریف کے تقدس میں قیمتیں کم کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان کی آدم خوری میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف میں سڑکوں پر ہمارے رویے بھی قابل دید ہیں۔ اکثر لڑائیوں کے مناظر سامنے آتے ہیں، روزہ دار ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان شریف میں جو بلیسڈ طبقہ ہے وہ پہلے سے بڑھ کے صحت مند اور چربیلا ہو جاتا ہے، جس سے تقویٰ کی بجائے نفس میں اور سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ میں اس پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کروں گا کہ ہمیں اپنے رویوں کو اپنے لیے، دوسروں کے لیے اور بالخصوص محروم لوگوں کے لیے بہتر کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔